الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن بيتي مؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا بیان فرمایا، پھر اس کے بعد قوم کا عناد، ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد کا ذکر ہوا، اور آخری آیت میں اللہ پاک نے ان کی ضد کو بیان فرمایا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ قوم نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو بالکل نہ چھوڑنا، اور خاص کر تم نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس کو تو بالکل نہیں چھوڑنا۔ آگے پھر فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے گمراہ کیا کثیرہ بہت سو کو، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، پھر آگے حضرت نوح نے فرمایا کہ یا اللہ تو نہ ان کو زیادہ کر ظلم کرنے والوں کو، إِلَّا ضَلَالًا، مگر ازروئے تباہی کے، گمراہی کے، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ پیچھے بھی آیت نمبر 22 کے اندر دیکھیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، بڑے بڑے داؤ کھیلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں لحاظ سے مکر تھا، ایک مکر ہوتا تھا عوام کا، ایک مکر ہوتا تھا سرداران کا، ٹھیک ہے؟ جو قوم کے سردار ہوتے تھے ایک مکر ان کا ہوتا تھا، اور دوسرا مکر کن کا ہوتا تھا؟ عوام کا۔ سرداران کا مکر یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ ان کی اتباع کرتے تھے، یعنی نچلے طبقے کے جو مشرک تھے، تو ان کا سرداران کا مکر یہ ہوتا تھا کہ وہ عوام کو اکساتے تھے کہ اس کے خلاف شورش برپا کرو، اس کے خلاف شور مچاؤ، اس کو تکلیف دو، زبان سے دے سکتے ہو زبان سے دو، ہاتھوں سے دے سکتے ہو ہاتھوں سے دو، سمجھ آ گئی؟ وہ اکساتے تھے۔ اور عوام کا مکر یہ ہوتا تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا پہنچاتے؟ تکلیف پہنچاتے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا مکر ہوتا تھا۔ تو حضرت نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سو کو کیا کیا ہے؟ گمراہ کیا ہے۔ یعنی تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر کے تابع دار بنے، اور کثیر تعداد جو تھی وہ پیغمبر کی مخالفت میں آئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو ہر کسی حق والے کے ساتھ یہی کام ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات یہاں اور سمجھنی، جب بھی تاریخ میں جب بھی کسی داعی حق نے اللہ پاک کی توحید کی آواز اٹھائی ہے، اس کے سامنے 3 جماعتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں۔ جب بھی کسی نے حق سچ کی آواز اٹھائی ہے، دین کے لیے آواز اٹھائی، 3 جماعتیں ابھر کر اس کے سامنے آتی ہیں۔ پہلی جماعت ہوتی ہے مخلصین مومنین کی، دوسری جماعت ہوتی ہے کافروں کی، تیسری جماعت ہوتی ہے منافقوں کی۔ سمجھ آ گئی بات؟ پہلی جماعت مخلص مومنوں کی، جو دل سے اور اوپر سے اس پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور دوسرے جو دل سے اور اوپر سے پیغمبر کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، اور تیسری وہ جماعت جو دل سے انکار کرتی ہے لیکن اوپر اوپر سے اس کا اتباع کرتی ہے۔ یہ 3 جماعتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سو کو گمراہ کیا، اس کے اندر 2 جماعتیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک کافروں کی اور ایک منافقوں کی، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ظاہری بات ہے پیغمبر کا ساتھ دینے والے کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے
تھوڑے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں ہدایت والے، مخلص تھوڑے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. آگے پھر حضرت نے فرمایا یا اللہ پاک ان ظلم کرنے والوں کو ان کی تدبیروں کے اندر ان کو کامیاب نہ کر، یا اللہ پاک ان کو بربادی کے اندر ان کو کیا کر، زیادہ کرتا جا. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. اچھا یہ تخویف ہے جی. بوجہ اپنے گناہوں کے اغرقوا غرق کیے گئے. ٹھیک ہے. مما خطیئاتہم بوجہ اپنے گناہوں کے، خطیئاتہم اپنے گناہوں کے، اغرقوا غرق کیے گئے. ٹھیک ہو گیا. فادخلوا نارا پس داخل کیے گئے وہ آگ میں، داخل کیے گئے وہ آگ میں. اچھا قرآن پاک میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ذنوب کا لفظ آتا ہے، سیئہ کا لفظ آتا ہے، خطا سے یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا اکثر معنی یہی ہوتا ہے گناہ، سمجھے، لیکن ان کے اندر فرق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بحث کروں گا اس کے اوپر کہ ان تمام الفاظ یہ ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر کیا ہے، فرق ہے. ذنوب کس کو کہتے ہیں، خطا کس کو کہتے ہیں، اسی طرح سیئہ کس کو کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ معصیت کس کو کہتے ہیں. ان کے اندر فرق انشاءاللہ کسی اگلی آیت کے اندر میں کر دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، آگ میں داخل کیے گئے. کس وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. گناہ سب سے پہلے تو شرک تھا ان کے اندر. جب انسان کے اندر شرک والا گناہ ہے تو دوسرے گناہ کے اندر بھی وہ اول درجے کا نمبر رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اتنا بڑا گناہ کرتا ہے وہ، جس کو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب کیا ہے، پکا ٹھکا کافر، اور اس کے اوپر جنت بھی حرام ہے. جب انسان اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے پھر بعد میں سارے گناہ، زانی، شرابی، چور، ڈاکو، ظلم کرنے والا، عورتوں کے اوپر حق تلفی کرنے والا، یہ گناہ تو بعد کی چیز ہے. اس کا بھی مرتکب ہونا کون سی بعید بات ہے عقل سے. سمجھ آ گئی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک جہاں بھی اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے، جہاں بھی قرآن پاک میں اپنے عذاب کا ذکر کرے گا، اللہ یہی کہیں گے کہ میں نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دی ہے، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں اتری، ان کو خطاؤں کی وجہ سے مصیبتیں اتری. اللہ پاک نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ انہوں نے عبادتوں کے اندر کمی کی، نمازوں میں کمی کی، روزوں میں کمی کی، اس وجہ سے میں نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اللہ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر کیا بھیجا ہے، عذاب بھیجا ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ پاک انسان کو یہی دعوت دے رہے ہیں کہ گناہ سے بچ جاؤ، تب ہی تم عبادت کی خوشبو کو حاصل کر سکو گے. اگر گناہ سے نہیں بچو گے تو عبادت کی خوشبو تم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے کیا کرتی ہے، روکتی ہے. اللہ پاک دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے، نافرمانیوں سے بچ جاؤ تو نیکی کی خوشبو تم کیا کر لو گے، حاصل کر لو گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مما خطیئاتہم یہاں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو کیا کیا گیا ہے، غرق کیا گیا. اسی طرح اللہ سورۃ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اللہ نے فرمایا ان فرعونیوں کی مثال اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، یعنی وہ فرعونیوں سے پہلے قومیں گزری، تو اللہ نے فرمایا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو کیا کیا تھا، جھٹلایا تھا. یعنی جس طرح فرعونیوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فرعونیوں سے پہلے بھی لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. تو اللہ نے فرمایا فآخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ پاک نے ان کو پکڑا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے بسبب. کس کے سبب پکڑا؟ گناہوں کے سبب پکڑا، کہ وہ لوگ گناہوں کے اندر سرکش ہوتے جا رہے تھے. پھر اللہ نے فرمایا واللہ شدید العقاب، اور اللہ پاک سخت پکڑ والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں. سمجھے؟ تو جہاں بھی قرآن پاک کے اندر آتا ہے، جہاں اللہ کا عذاب کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ یہ بات ضرور بیان کرتے ہیں کہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جب کسی قوم کے اندر گناہ بڑھ جاتے ہیں، نیکی اور برائی کے اندر فرق نہیں رہتا، تو پھر اللہ پاک کی ناراضگی، اللہ پاک کا غضب اس قوم کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. اچھا ایک چیز اور دیکھیں یہاں پہ، فرمایا فَأُدْخِلُوا نَارًا، بس داخل کیے گئے وہ آگ میں. کون سی آگ مراد ہے؟ یہ جہنم کی نہیں مراد.
جہنم کی نہیں مراد، کیونکہ وہ تو آخرت کے اندر ہوگی نا. یہ مراد ہے مرنے کے بعد اور دوبارہ جو قیامت والا زندگی ہے اس سے پہلے جو درمیان کا، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. 3 عالم ہیں. کتنے؟ 3 جہان ہے، 3 عالم ہیں. یہ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. سمجھ آ گئی؟ عالم دنیا یہ جس میں ہم چل رہے ہیں. اس کے بعد قبر والی زندگی کو کہا جاتا ہے عالم برزخ. پھر تیسرے نمبر پہ ہے عالم آخرت، آخرت کا جہان. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ فَأُدْخِلُوا نَارًا سے عذاب قبر مراد ہے. کون سا مراد ہے؟ عالم برزخ کی آگ مراد ہے. تو یہ آیت صاف واضح کر رہی ہے کہ قبر کا عذاب یہ مثبت چیز ہے، یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، بعض فرقے ایسے آج بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے، قبر کا کوئی عذاب نہیں، وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا. تو یہ جو آیت ہے یہ صاف اس چیز کی دلالت کر رہی ہے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، اس سے مراد کون سی آگ ہے؟ قبر کا عذاب مراد ہے جو عالم برزخ کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اس طرح اللہ پاک نے فرعونیوں کے بارے میں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ جب ان کو غرق کیا گیا تو صبح و شام ان کے اوپر کیا پیش کی جاتی ہے؟ آگ پیش کی جاتی ہے. تو وہاں بھی یہی مراد ہے، عالم برزخ کی آگ مراد ہے. تو یہاں بھی کیا مراد ہے کہ جب ان کو غرق کیا گیا تو فَأُدْخِلُوا نَارًا، تو ان کو کس میں داخل کر دیا گیا؟ آگ کے اندر داخل کر دیا گیا. معلوم ہوتا ہے قبر کا عذاب جو ہے یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے. سمجھ آ گئی جو بات؟ آگے دیکھیں. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، فرمایا پس نہ پایا انہوں نے واسطے اپنے من دون اللہ، اللہ کے سوا، انصارا، کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اللہ کے علاوہ ان کی، کہ جو ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتا، جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا. کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. سمجھ آ گئی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جب اللہ کا غضب کسی قوم کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے تو پھر وہاں کوئی انسان بڑے سے بڑا فنکار اس کی کاریگری وہاں پہ فیل ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سورۃ ہود کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ زمین کو بھی میں نے حکم دیا تھا اور آسمان کو بھی میں نے حکم دیا. زمین کو حکم دیا کہ پانی اپنا کیا کر دے؟ اگل دے. اور آسمان کو حکم دیا ہم نے پانی کو برسانا شروع کر دے. اوپر سے طوفانی بارشیں، ہوائیں چلانی شروع کی، اور نیچے سے زمین نے بھی اپنا پانی نکالا. اور اللہ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ موجن کل جبال، اس کی موجیں جو پانی کی تھی وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند تھی. سمجھ آئیے؟ پہاڑ جتنی بلند موجیں تھی اس سیلاب کی. ٹھیک ہے؟ تو سب کو کیا کر دیا گیا؟ غرق کر. کسی کا نام و نشان اللہ پاک نے چھوڑا ہی نہیں ہے. اور سمجھ آئے گی؟ تو جب اللہ پاک کی طرف سے جب غضب ٹوٹ پڑتا ہے تو اس کا پھر کوئی حل نہیں نکال سکتا. یاد رکھنا. یاد سے 5-6 دن پہلے لیبیا کے اندر جو سیلاب آیا ہے تو کتنی اس نے تباہی مچائی ہے. 6000 موتیں ہو چکی ہیں، 10,000 ابھی تک افراد لاپتہ ہیں. سمجھ آئی؟ بحیرہ روم سے جو سیلاب اٹھا ہے تو ابھی تک اس کا وہ سد باب نہیں کر سکے. 10,000 افراد لاپتہ، ان کے میڈیا نے جو خبر چلائی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی دنیا کے آپ آج کسی بھی خطے میں دیکھ لو، کہیں بھی آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا. ہر جگہ افراتفری کا عالم ہے اب. ٹھیک ہے؟ ہر جگہ افراتفری کا عالم ہے. ہر جگہ اگر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی قتل و غارت، ڈاکہ زنی، حالات خراب ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک جو اگر اللہ پاک ہم سے، ظاہری بات ہے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہیں، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی بات اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ پاک آخرت کیا کر ہماری اچھی کر دے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے تو نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں. نیک بھی کیا ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ رگڑے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے بڑی انسان کے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات یہی ہے کہ انسان اللہ پاک سے اپنا خاتمہ ایمان پہ مانگے اور اپنی آخرت کی درستگی اور اپنی آخرت کا اچھا ہونا اللہ پاک سے اس چیز کو طلب کرے کہ اللہ پاک بس آخرت ہماری اچھی. باقی ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے.
हर इंसान ने दुनिया से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इस आयत का तो आप में से हर कोई हाफिज है। क्या ख्याल है, इनकार कर सकते हो इसका? हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सिर्फ इंसान ने ही नहीं बल्कि नफ्स का लफ्ज अल्लाह पाक ने बयान करके ये बात बयान फरमाई कि दुनिया में जो भी चीज जानदार है, जो भी चीज जी रूह है, हर किसी ने नफ्स का जायका क्या करना है, चखना है। हर किसी ने मौत का जायका चखना है। समझ आ गई? आगे देखिए, तो फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, बस नहीं पाएंगे वो वास्ते अपने अल्लाह के सिवा कोई मददगार। समझ आ गई? आगे देखें जी, वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, और कहा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐ मेरे परवरदिगार, ला तज़र, ना आप छोड़े, अलल अर्ज़ी, ऊपर जमीन के, मिनल काफ़िरीना, कुफर करने वालों से, दय्यारा, कोई एक घर। ठीक है, ये हजरत की बद्दुआ है जी कि या अल्लाह पाक जमीन के ऊपर किसी एक काफिर का घर भी ना छोड़ना। ठीक है, किसी को जिंदा ना रखना अल्लाह पाक। फिर इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, बेशक तू अगर छोड़ेगा, इन्नका, बेशक आप, इंतज़रहुम, अगर छोड़ेंगे इनको, युज़िल्लु इबादका, तो गुमराह करेंगे वो तेरे बंदों को। क्या करेंगे? गुमराह करेंगे तेरे बंदों को। वला यालिदू, और नहीं जनेंगे वो, इल्ला फाजिरन, मगर ढीठ, बेहया। फाजिरन का माना है ढीठ, बेहया, कफारा, और बड़े काफिर। ठीक है, छोटे काफिर नहीं, बड़े बड़े काफिरों को जन्म देंगे। समझ आ गई? ये इतनी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या है जी, ये बद्दुआ का जिक्र है। अब समझे ये बात। पहली बात यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये काफिरों के लिए क्या की है, बद्दुआ की है कि या अल्लाह पाक, ईमान तो इन्होंने लाना नहीं है, या अल्लाह इनके ऊपर क्या छोड़, अब अजाब, एक भी घर या अल्लाह पाक इनका बाकी न रहने देना। यही नहीं हजरत की बद्दुआ ये क्या हुई है, पूरी हुई है। ठीक है, इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादका, बेशक आपने अगर छोड़ा ना इनमें से, तो या अल्लाह इसका नुकसान क्या होगा, इनकी नस्लों के अंदर जो लोग आएंगे उनको भी ये गुमराह करेंगे, तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। फिर वला यालिदू, और ये कोई नेक इंसान नहीं जनेंगे, बल्कि ये किन को जनेंगे, बुरे लोगों को, मुशरिकों को, बड़े बड़े काफरों को ये जन्म देंगे। या अल्लाह पाक इनको छोड़ना ही ना, यानी सफ़े हस्ती से नेस्तो नाबूद कर देना। हजरत की ये बद्दुआ जो थी बेई नहीं क्या हुई है, पूरी हुई है। समझ आ गई जी बात? अच्छा जी, अब यहां से एक बात समझनी, यहां पे अहले बिदत जो है वो नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा, इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, कि तेरे बंदों को ये क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। ठीक है, हजरत ने बद्दुआ की, या अल्लाह पाक इनको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया तो तेरे बंदों को क्या कर देंगे, गुमराह कर देंगे। ला यालिदू, तो ये नहीं जनेंगे मगर फाजिर और काफिर। तो इसका मतलब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब हैं, उनको आने वाले हालात का इल्म है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस वजह से कहा है ये। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि बाबा देखो, आप हो किस्से कहानियां सुनाने वाले लोग, आप जरा इस चीज से बाहर निकल के, जितना आप बुजुर्गों की किताबों का मुताला करते हैं, इतना आप कुरान पाक का मुताला करें तो कुरान खुद ही मसले हल कर देता है। समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों पे कुरान का दस्ते शफकत है, और जिसके सर पे कुरान का साया हो, दस्ते शफकत हो, वो कभी हार नहीं सकता। हाँ, जिसके सर पे बुजुर्गों के किस्से कहानियों का दस्ते शफकत होगा, कुरान उसको हर मैदान के अंदर हराता जाएगा। समझ आ गई है? तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद से पता था, बल्कि इसका जवाब खुद कुरान करीम के अंदर मज़कूर है। समझ आइए? किसी के पास मोबाइल है, कुरान पाक है, सूरत हूद निकालें, उसकी आयत नंबर 36 निकालें। जज़ाकल्लाह जी। आयत नंबर 36 सूरह हूद 12वां सिपारा है जी। आयत नंबर 36 12वां सिपारा सूरत हूद।
جی مل گئی سب کو؟ آیت نمبر 36۔ اگر کسی کے پاس ترجمے والا قرآن پاک ہے تو وہ ترجمہ اس آیت کا پڑھے، اور ترجمے والا نہیں ہے تو میں کرتا ہوں ترجمہ۔ دیکھو حضرت نے بد دعا کیوں کی تھی؟ حضرت نے بد دعا کیوں کی تھی؟ یوں ہی نہیں کی تھی، بلکہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اوحیہ مطلب وحی کی گئی، الی نوح، کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک، بے شک ہرگز ایمان نہیں لائے گی اب تیری قوم، بے شک تیری قوم اب ہرگز ایمان نہیں لائے گی، الا من قد آمن، مگر وہی بندہ جو ایمان لا چکا ہے۔ بس یہ 80 لوگ جو ایمان لا چکے ہیں نا، بس یہی ایمان لے آئے ہیں، بس اب بقیہ اور تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ جب حضرت نے اللہ پاک نے یہ وحی کی حضرت کے اوپر، تو حضرت نے فرمایا یا اللہ پاک جب یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے تو پھر ان کا زمین کے اوپر رہنے کا کیا فائدہ؟ یا اللہ پاک اس طرح تو جو بھی ان کی نسل آتی جائے گی ان کو بھی یہ کیا بناتے جائیں گے؟ کافر اور مشرک بناتے جائیں گے۔ یا اللہ پاک اس سے بہتر حل یہی ہے کہ ان کو کیا کر دے؟ ختم ہی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک تم ہماری دلیل کو نہیں توڑ سکتے، کہ جس طرح ہمارے پاس ٹھوس دلیل ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے پیغمبر فرما دو زمین و آسمان کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس طرح کی ٹھوس دلیل انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس سے حضرت کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے پہلے ہی حضرت کے اوپر وحی بھیج کے حضرت کو مطلع کر دیا تھا، اور اس کو علم غیب نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو غیب کی خبر کے اوپر مطلع کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اللہ اکبر، آگے چلیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار بخش دے تو مجھے، والی والدیہ، اور میرے والدین کو۔ ٹھیک ہے، دیکھو حضرت زندگی کے اندر کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے کیا کر دے؟ بخش دے، معاف کر دے۔ دیکھو ایک تو پیغمبر ہے، 950 سال اس نے تبلیغ کی، پھر بھی اللہ کے آگے احسان نہیں جتلا رہا کہ یا اللہ 950 سال تیری توحید کا کام کیا ہے، اب تو تیرا حق بنتا ہے نا، اب تو اس کی اجرت دے نہ۔ کوئی اپنا احسان نہیں رکھا، بس اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کہا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، بس۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کسی انسان کو اپنے کسی نیک عمل کے اوپر مغرور اور متکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیک کاموں کا اجر آپ کو دنیا میں مل رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے نیک کاموں کا اجر دنیا میں مل رہا ہے۔ اللہ پاک جب مومنین کے لیے جنت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ گویا ہمارے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ہے جنت، بلکہ جنت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ اللہ کے فضل سے جنت مل رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر کل قیامت والے دن ہم نے اگر چلو اللہ سے سوال کر دیا یا اللہ تیری تو ہم نے اتنی عبادت کی، 50 سال عبادت کی، اس کا بدلہ ہمیں جنت مل رہا ہے، اللہ پاک بھی آگے اگر سوال کر دے کہ دنیا کے اندر میں نے تمہیں سانس دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں ناک کی سونگنے کی طاقت دی، کانوں کی سننے کی طاقت دی، زبان سے بولنے کی طاقت دی، ٹانگوں کو طاقت دی، اتنا رزق دیا میں نے تمہیں، میری زمین سے تم نے نفع اٹھایا، میرے آسمان سے نفع اٹھایا، میری ہوا سے نفع، پانی سے نفع، تو تمہاری باتوں کی قیمت تو تم وہ بھی نہیں ابھی تک قیمت ادا کر سکے جو دنیا میں نعمتیں ملی تھی۔ کر سکا ہے کوئی انسان؟ ایک ایک سانس ہر سیکنڈ میں اندر جا رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، پھر اندر کا جو نظام ہے اللہ پاک کی ایک ایک نعمت ہے، کون شکر ادا کر سکے آج تک اس کا؟ تو جنت تو پھر ظاہر ہے اللہ کے فضل سے ہی ملے گی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو رب اغفر لی، آپ زندہ کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اور میری امت کو کیا کر، بخش۔ ابھی تو امت پیدا بھی نہیں ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مصلی پہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو کیا کر دے، بخش دے. سمجھ آ گئی؟ زندہ کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ کی بخشش فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ پیچھے بھی ایک جگہ پہ ایک مقام پہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ میرے پیغمبر آپ اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کیا کریں. اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے کیا کیا کریں؟ مغفرت طلب کیا کریں. یہاں سے مفسرین جو ہے وہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ ہر استاد کو اپنے شاگردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کہ وہ ان کے لیے کیا کرے، مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر، ان کی مغفرت کر، یا اللہ پاک ان کی بخشش کر دے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور سب سے بڑی دعا اس سے بھی بہتر یہ بھی ہے کہ یا اللہ میری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، یا اللہ میرے گناہوں کو میری نیکیوں میں کیا کر دے، تبدیل کر دے. اور یہ 5ویں سپارے کے اندر اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دوں گا. یعنی اس کے گناہوں کو کس میں تبدیل کروں گا؟ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اور یہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے. جو مومن جس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ و مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو رب اغفر لی، حضرت نے کیا فرمایا؟ اے میرے رب مجھے کیا کر دے، بخش دے. والی والدیہ، اور میرے والدین کو. ٹھیک ہے؟ اب دیکھو اتنے بڑے پیغمبر تھے، رسول تھے، اور اپنے والدین کی مغفرت بھی کیا کر، طلب کر. اب اس میں یہ مسئلہ سمجھ لے، اگر حضرت کے والدین زندہ تھے اور وہ مشرک تھے تو وہ والدین بالکل مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت کے جو پیچھے آبا و اجداد جو حضرت کے نسب کے اندر، پرکھوں کے اندر جس کو کہہ لو، وہ جتنے بھی آبا و اجداد تھے موحد تھے، یہ ان کے لیے یہ دعا ہے والی والدیہ. اور مفسرین نے سب سے زیادہ ترجیح اسی قول کو دی ہے کہ حضرت جو دعا مانگ رہے ہیں، جتنے بھی حضرت کی لڑی میں جو آبا و اجداد گزرے تھے حضرت کے، ان سب کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہی مفسرین نے سب سے زیادہ ترجیح دی ہے، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ وسیع العقل ہوتا ہے. سمجھیے، سمجھ آ گئی؟ وسیع سوچ والا ہوتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے، بلکہ جتنے بھی اس کے نسب نامے کے اندر اس کے والدین موحد تھے ان سب کے لیے دعائے مغفرت ہے. اور یہی انسان کو کرنا چاہیے. ہم تو یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، بس میرے والدین کی مغفرت فرما. نہ بھئی، آپ کے آباء و اجداد کے اندر کتنے لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، کیا پتہ ہے آپ کو کہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے پھنسا ہوا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. یقیناً تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب بخشے گئے ہوں گے، چونکہ انسان ہے، ظاہری بات ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے پھنسا ہو. ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی نسلوں کے اندر فی الحال تو آپ زندہ ہو، ان کے سگے بیٹے تو زندہ نہیں ہیں، آپ زندہ ہو، آپ کی رگوں کے اندر ان کا خون ہے. اس لیے صرف اپنے والدین کی حد تک یہ محدود نہ رکھو دعا، بلکہ یہ کو یا اللہ میرے نسب کے اندر میرے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، یا اللہ ان سب کی کیا کر دے، مغفرت کر دے. وسیع دعا کیا کرو. کرو گے کہ نہیں یہ دعا سارے؟ ہاں، یا اللہ پاک میرے نسب کے اندر جتنے بھی میرے آباء و اجداد گزرے ہیں، میری والدہ کی طرف سے اور میرے والد کی طرف سے، سب کی کیا کر دے، مغفرت کر دے، بخشش کر دے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو مفسرین نے حضرت کے جو دعا جو مانگی ہے میرے والدین کو بخش، یہی قول کو سب سے زیادہ ترجیح دیا کہ حضرت وہ آدم علیہ السلام تک جتنے بھی حضرت کی لڑی کے اندر والدین گزرے، سمجھ آئی، ان سب کے لیے یہ دعا ہے. اللہ اکبر. آگے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور واسطے اس انسان کے جو داخل ہوا میرے گھر، ایمان والے مومن، ایمان والا مرد، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور واسطے مومن مرد اور مومن عورتوں کے، یا اللہ ان کی بھی کیا کر دے. یہاں بھی یہی مراد ہے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا سے مراد ہے جو حضرت کے گھر میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، توحید. مثلا حضرت کے بیٹے تھے حام، سام، یافس، یہ حضرت کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا تھا، ایمان قبول کیا تھا. اور جو دوسرا کنعان تھا اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اس کو غرق کیا گیا. تو یہ مراد ہے. یہ حضرت کی دوسری بیویاں جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا جو حضرت کے گھر میں. یا والی من داخل بیتی مؤمنن کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو حضرت کی کشتی کے اندر سوار تھے. سمجھ آ گئی؟ جو حضرت کی کشتی کے اندر سوار تھے. یہی دعا جو ہے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا.
کہ ظاہری بات ہے اللہ پاک نے بھی فرما دیا، حضرت نے بھی کیا کر دی، بد دعا کر دی. اب ایمان والے تو سارے 80 تھے، تو حضرت سب کے لیے دعا کر رہے ہیں جو فی الوقت مومن موجود تھے. اور پھر وللمؤمنین والمؤمنات، اس کے اندر آنے والے تمام قیامت تک مومن مرد اور عورت، چونکہ ظاہری بات ہے وہ حضرت کی اولاد تھے نوح علیہ السلام کی، حضرت آنے والی اپنی اولاد کے لیے جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، حضرت ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کر کے گئے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، او ہزاروں صدیاں پہلے کی بات ہے کہ حضرت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان عورتوں دونوں کے لیے حضرت نے کیا مانگی، اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات کہتا جاؤں، دیکھو کافروں کے حق میں بد دعا کی تھی، فوراً قبول کر لی اللہ پاک نے. مومنین کے لیے حضرت نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو بخش دے، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، اللہ اس دعا کو بھی ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور الحمدللہ ہمارے جو دعوت ہے، ہماری تبلیغ ہے، بیعین ہی الحمدللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کے مطابق ہے. جو انہوں نے طریقہ، جو انہوں نے دعوت اور تبلیغ اپنی قوم کو دی ہے، الحمدللہ ہمارا بھی بیعین ہی وہی مشن ہے، وہی دعوت ہے. ہم الحمدللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے رستوں کے اوپر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ دعا ہمارے حق کے اندر بھی ہے. تو ظاہری بات ہے جب اللہ پاک نے کافروں کے لیے بد دعا قبول کر لی تو مومنوں کے لیے اللہ پاک ان کی دعا بھی کیا کرے گا، قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، فرمایا اور نہ زیادہ کر تو ظلم کرنے والوں کو مگر از روئے تباہی کے. ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی بات کہ آپ یا اللہ پاک ظلم کرنے والے جو ہیں نا، شرک کرنے والے، گناہ کرنے والے، ان کو اللہ تبارہ ازرو تباہی کے یا اللہ پاک ان کو بڑھاتا ہے. یہاں بھی مستقبل کے لیے دعا کہ یا اللہ قیامت تک جتنے کافر، جتنے مشرک، جتنے ظلم کرنے والے آ رہے ہیں، یا اللہ پاک اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، ان کی تباہی اور بربادی کے اندر میرے اللہ اضافہ کرتا جا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم بھی جمعے کے خطبے کے اندر، عربی خطبے میں یہی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اللہم اہلک الیہود والہنود، یا اللہ ان یہودیوں عیسائیوں کو کیا کر دے، ہلاک کر دے. جو تیرے اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کو کیا کر، ہلاک کر. اللہم اہلک النصارى والمشرک، یا اللہ عیسائیوں کو، مشرکوں کو کیا کر، ہلاک کر. اللہم اہلک الکفرۃ والفجر، کافروں فاجروں کو بھی کیا کر دے، ہلاک کر دے. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو ان کی ہلاکت کی بد دعا جو ہے یہ کرنی چاہیے. جس طرح حضرت نے کہا اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یا اللہ پھر ان کا ایک بھی گھر نہ چھوڑ. اس لیے یہ نیت رکھ کے یا اللہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو کافر مشرک، یا اللہ پاک جو تیرے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہدایت تو نہیں رکھی ان کے حق میں، یا اللہ ان سب کو کیا کر، ہلاک کر، تباہ کر، برباد کر یا اللہ پاک. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم، اللہ قبول فرمائے. دعا کر لیں جی سارے.